کوئی چیز کی خوشی مجھے نہیں لگتی جب وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، اور جب اس کی چیٹ میں پکڑتا ہوں تو اس وقت میں چاہتا ہوں کہ مر جاؤں. اور اس نے مجھے کہا خودکشی، وہ جو دوسری ہے، آپ معاف کیجیے گا، اس نے بھی علم دین پڑھا ہوا ہے، اور یہ بھی اس نے کہا کہ جس وقت میں دیکھتا ہوں تو خودکشی جائز ہوتی تو اس وقت اس میں زیادہ کلام نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ خطبات شیطان میں اس موبائل نے جو رول پلے کیا ہے، اس کے بعد شیطان کا کام 80% آسان ہو گیا. شیطان کو بہت زیادہ پلاننگز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شیطان کو آپ کے اندر سے صرف ایمان ہی نکالنا ہے. تو جس وقت وہ آپ کی نگاہوں کو خراب کرے گا، تنہائیوں کو ناپاک کرے گا، اس تنہائیوں کی ناپاکی کی وجہ سے بے حیائی جب اندر پیدا ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا کام کرتا چلے گا. یقین جانیے گا آپ کا ذکر ان گندگیوں کے ساتھ اس کے اثرات بھی حافظ قرآن کے یعنی قلب پر جو نورانیت ہے وہ بھی جاتی جائے گی. تو یہ میں نے سر راہ ایک بات آپ کو بتائی ہے، اور اس کے 2 میسیج ہیں. ایک تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا. انہ لکم عدو مبین، تمہارا دشمن ہے. اس کے اندر ایک بہت بڑا حصہ ہمارے بچیوں کو، بیٹیوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو تباہ کرنے میں یہ جو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا ایک غلط استعمال ہے، چونکہ بہت کثرت کے ساتھ ہے. تو ایک تو یہ میسیج تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ اس سے خود بھی بچیے اور دوسروں کو بھی بچائیے. میں جس آیت کا میں نے پڑھا تھا وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ روز قیامت 2 قسم کے لوگ ہوں گے. ایک اصحاب الیمین ہوں گے جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں، جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو یہ میسیج ہوگا کہ اب یہ کامیاب ہے، یہ کامیاب ہے. فی جنات یتساءلون عن المجرمین. یہ لوگ جو ہے نا، جنتی لوگ جو ہیں، یہ جنت میں پوچھیں گے مجرمین سے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے بھیجا؟ قالوا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، رب کو سجدہ نہیں کرتے تھے، کمریں ہماری نہیں جھکتی تھی، ہم اکڑے ہی پھرتے رہتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اور کس چیز نے تمہیں جہنم بھیجا؟ ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم جو مسکین ہے اس کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس کے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا، ہم جانتے تھے وہ مسکین ہے، ہم اس کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. تو دیکھیے، ایک تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے، یہ ہو گیا حقوق اللہ. اور ایک اس کے ساتھ کہا کہ ہمیں جہنم میں اس لیے بھیجا گیا کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. میں آپ سے عرض کروں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص نے خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ میری نبوت پر یقین نہیں لایا. ایک شخص نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا اور اس کا ہمسایہ بھوکا تھا، وہ میری نبوت پر ایمان نہیں لایا. تو میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے، کیونکہ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ بیان ذرا لمبا ہو جاتا ہے، میں اس کو اختصار کرتا ہوں. وہ یہ کہ اسلام محبتوں کو فروغ دیتا ہے، یہ قرآن محبتوں کو فروغ دیتا ہے، نفرتوں کو ختم کرتا ہے. ہر وہ شے جو انسان سے توڑتی ہے اور نفرتوں کو جنم دیتی ہے، غیبت دلوں کو دور کرتی ہے، طعنہ اس کو اللہ جل شانہ نے حرام قرار دے دیا ہے. اور جن چیزوں سے محبتیں فروغ ہوتی ہیں
اس کو اللہ تعالیٰ نے پروموٹ کیا ہے، اور شریعت کا مزاج بھی محبتوں کو فروغ دینے کا ہے اور نفرتوں کو ختم کرنے کا ہے۔ تو اس کی آپ جھلک صحابہ کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ نے جو عمل کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا، اور یہ بہترین عمل تھا۔ میں نے ایک بات کہی تھی کہ جس طرح عید الاضحیٰ کے وقت 3 ایام میں سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل خون بہا ہے، قربانی کرنا ہے۔ یہ جو کرونا وائرس کا ایرا، یہ جو دنیا دورانیہ ہے، اس کے اندر سب سے اعلیٰ ترین عمل لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، دلداری کرنا ہے، غم گساری کرنا ہے، دکھ سکھ بولنے ہیں، مریض کی عیادت کرنی ہے، کسی کے گھر میں بھوک ہے تو اس کا خیال رکھنا ہے، اور اس کو اس لیے رکھنا ہے کہ اس کے عوض کہنے اللہ میں نہ، اس کے عوض میں نہ صرف تجھے لوں گا۔ ایک ایسی مثال یاد آ گئی، ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میرے جو کلاس فیلو تھے وہ منسٹر بن گئے، تو کہنے لگے کہ 2-3 مجھے کام پڑے، تو میں نے کہا کہ میں اسے کروا لیتا ہوں، اور اسے کر بھی دینے تھے، لیکن میں نے سوچا کہ یہ تو بڑے چھوٹے کام ہیں، اس کا عوض اس دوستی کا میں نے یہ چھوٹے کاموں سے نہیں لینا، میں اس سے کوئی بڑا کام کرواؤں گا۔ تو پیارے دوستو، تم نہ اس کا عوض چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں کرنی۔ فکر فاؤنڈیشن، ہمارے شیخ ڈاکٹر شاہد اویس، ہم یہ کرتے ہیں، وہ کیا تصویریں اور ٹیلی ویژن میں آنا، یہ تو بیٹا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو عمل کو ضائع کر دے گا۔ جو پذیرائی میں دیکھ رہا ہوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوئی ہے، اس کو میں کیا بیان کروں؟ یہ ٹیلی ویژن نے کیا آپ کو کہنا ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں اور آپ کے ان اعمال کو جب ان کی بارگاہ میں پیش کیے گئے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس عمل سے خوش ہوتے ہیں تو یہ تو اصل پذیرائی ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے چھوٹی چیز قبول نہیں کرنی۔ مجھے بڑا ایزی بات لگی، کہہ لیے میں بیٹھا ہوں تو کہہ لیے یار میں نے نا اس سے یہ کام نہیں کروانا، اس سے میں کوئی بڑا کام کروں گا، مگر پتہ نہیں کہ کتنے پلاٹ کروانے ہوں گے، لیکن انہوں نے کہا جی میں ایسے نا۔ تو پیارے دوستو، یہ جس عمل کی آپ نے توفیق دی ہے، اس کا اجر نہیں لینا اس دنیا میں۔ توبہ توبہ، اس گھٹیا سی دنیا، الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، یہ تو اتنی گھٹیا ہے کہ مشکات شریف کی حدیث ہے، اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اس کی قدر و منزلت، اگر اس کی قیمت اگر مچھر کے پار کے برابر بھی ہوتی تو اللہ جل شانہ کفار کو ایک گھونٹ پانی کرا دیتا۔ اس بے قیمت دنیا کو کہ جو سیلف سینٹرنس سے عبارت ہے، کہ جس میں کوئی وفا نہیں ملتی، اس دنیا کے لیے کچھ نہیں لینا، اس سے ہم اپنے رب سے لیں گے۔ اور پتہ ہے بیٹا رب سے کیا لینا ہے؟ رب سے پیارے پتہ ہے کیا لینا ہے؟ رب سے رب لینا ہے۔ رب ہم تجھ سے رب مانگتے ہیں، رب تو مل جا، اور جس کے پاس رب آ گیا باقی کیا رہا۔ تو بیٹا یہ ساری جو تصوف و طریقت میں ریاستیں اور مراقبے اور جتنی بھی کوششیں ہیں وہ رب لینے کے لیے ہیں، رب کو منانے کے لیے ہے، قرب الہی کے لیے ہے، تعلق مع اللہ کے لیے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ اور میں آپ ایک یقین سے بات عرض کرتا ہوں کہ بیٹا جن لوگوں نے یہ عمل کیا ہے ان کا یہ عمل قبول ہو گیا ہے۔ اور دوسری بات عرض کروں، اللہ جل شانہ اس عمل کی برکت سے ان کی زندگی میں برکت ڈالے گا۔ اور بیٹا برکتیں کہاں ملتی ہیں؟ آکسفورڈ یونیورسٹی سے برکت ملے گی، ہارورڈ یونیورسٹی سے برکت نہیں ملے گی۔ بیٹا برکت کہاں ملے گی؟ بیٹا برکت تو ملے گی اللہ کی کیا کہتے ہیں نیبرہڈ میں، اللہ کی نیبرہڈ میں ملے گی۔ اور حدیث میں معذرت سے حضرت خواجہ معصوم کہتے ہیں کہ تم نہ کسی کے دل کو نہ توڑنا، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ یہ مطلب انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، یہ کوئی حدیث نہیں بیان کر رہا، اس لیے کہ یہ جو تمہارا قلب ہے نا، اسی قلب میں تو وہ رہتے ہیں، تو وہ تمہارے نیبرہڈ میں تو رہتے ہیں۔ تو دھیان رکھنا، کسی کا دل نہ توڑنا،
کسی نے کہا تھا نا ڈھا دے مندر تے ڈھا دے مسجد تے ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا ایک لوکاں دا دل نہ ڈاویں میرا رب دلا میں. مشائخ نے اور بڑے بڑے فقہاء نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر جو اللہ جل شانہ کی رحمتوں کا اور نزول ہے وہ بیت اللہ شریف کے اوپر ہو رہا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جو اس کے بعد کس پر ہو رہا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر ہو رہا ہے. لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اللہ رب العزت کی تجلیات اور انوارات کا ورود ہے وہ بیت اللہ شریف سے تو کروڑوں زیادہ ہے. تو فرمایا کہ اس کے بعد پھر مومن کے قلب پر ہوتا ہے. تو وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچتی ہے وہ انسان کا قلب ہے. تو آپ نے دکھی لوگوں کے پاس آپ گئے تھے. مجھے ابھی بھی حدیث کبھی نہیں بھولتی. میں نے 20 سال کی عمر میں پڑھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تمہیں میں کہاں تلاش کروں. فرمایا ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس, شکستہ دلوں کے پاس. تو یہ شکستہ دل تھے کہ جو ٹوٹے ہوئے تھے, عزت نفس کی وجہ سے بولتے بھی نہیں تھے. تو ان لوگوں کا آپ نے خیال رکھا ہے, آئندہ بھی خیال رکھنا. اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھیں گے. اور آخری بات میں یہ بات جو میرے شیخ کی بتا کے تو بات بند کرتا ہوں. وہ یہ بیٹا کہ میرے شیخ فرماتے تھے سب سے زیادہ اللہ جل شانہ کا قرب کس چیز سے حاصل ہوتا ہے. میں نے کیا سوال کیا کہ سب سے زیادہ حضرت میں نے کیا کہا سب سے زیادہ اللہ جل شان. بیٹا بولو کیا میں نے کہا سب سے زیادہ اللہ جل شانہ کا قرب کس چیز. تو بیٹا سونا فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ جل شانہ کا قرب مصیبت زدہ سے اس کی مصیبت کو دور کرنے سے حاصل ہوتا ہے. اور بیٹا اس کے پاس بڑھ کے کیا مصیبت ہوگی کہ جس کے پاس اس کا سارا سرمایہ حیات ختم ہو چکا ہے. تو میں آپ کو پیار سے شاباش دے دیتا ہوں, لیکن شاباش کس سے لینی ہے؟ رب سے, اور عوض نہیں لینا. بڑے گٹھیاں ہیں, بڑے گٹھیاں عوض ہیں بیٹا. بالکل. میں آپ کو ایسی پھر لمبی بات ہو جاتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جب بچوں پر ساتھیوں پہ دین کا کام کرنا شروع کیا تو میں نے کہا میں ان سے کبھی عوض نہیں لوں گا. حتیٰ کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا کہ میں جا رہا ہوں تو کبھی گاڑی اگر میں کوئی پرابلم آ جاتی تو گاڑی کھڑی ہو جاتی تو میرے ساتھی میرے ساتھ ہوتے ہوئے کہتے ہیں ہم اس کو دھکا لگائیں گے. میں کہ نہیں, یہیں سے بند کروں گا. لے گا ڈرائیور آ کے دیکھ لے گا, میں تم سے دھکا بھی نہیں لگواتا. وہ تم نہ ایسا کرنا پر مشقت ہو جائے گی اور اچھی بات بھی نہیں. لیکن میرے ذہن میں تھا کہ میں نے ان کے اوپر جو محنت کی ہے اور جو میں ان پہ جان مارتا ہوں اور جو میں ان کے ساتھ دعائیں کرتا ہوں, میں ان سے نہ ایک رتی برابر بھی نہ ایک رتی برابر بھی میں ان سے اس دنیا کا عوض وصول نہ کروں. یہ جو دارالقرآن ہے تو اس میں چاہتا ہوں, میں نے اس جگہ کو دارالقرآن کے لیے وقف کیا ہوا ہے. تو آپ کو ایک تھوڑا سا لطیفہ بھی لگے گا. میں نا یہ میرے نام پہ ہے یہ ہاؤس, میں نے دارالقرآن کے نام پہ اس کو وقف کیا ہوا ہے. تو یہ ادھر آپ کو پتہ 250-300 بچے مطلب پڑھتے رہے. اب ایک اور دارالقرآن بن گیا, وہاں شفٹ ہو گئے. لیکن چونکہ اب میں یہاں بیٹھتا ہوں تو میں اس کا نام کرایہ دیتا ہوں. میں دارالقرآن کے جو رجسٹرار ہیں جی ان کو میں کہتا ہوں بابا میں اس کو یوز کر رہا ہوں تو میں اس کا کرایہ دیتا ہوں. تو میں اس کا ویسے تو بیٹا ہم سب قرآن کا ہی کھاتے ہیں, اللہ اس رسول کا کھاتے ہیں, لیکن میں نے کوشش کی کہ جو بچے یہاں پر قرآن پڑھ رہے ہیں میں ان سے نا ایک رتی بھی دنیا کا نفع نہ اٹھاؤں. اگرچہ کہ یہ کہتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے, اس لیے کہ نفع تو اٹھاتا ہوں, اس سے عزت بھی ملتی ہے, اس سے برکات بھی آتے ہیں, اس سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں, ان کے پڑھنے سے مصائب بھی. لیکن مادی طور پہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ میں ارادتاً اس سے نہ 1 روپیہ تو بہت بڑا ہوتا ہے, 1 روپے میں 100 پیسے ہوتے ہیں, 1 پیسہ بھی میں اس سے نہ استفادہ لوں. کیونکہ دیکھیں یہ 400-500 بچے جو مختلف جگہوں پر ہیں یہ ہماری قبر کو روشن کریں گے. میں نے ان سے اگر دنیا میں کوئی عوض لے لیا تو بالکل بیٹا ایسے ہے, اور ایسے بھی نہیں ہے لیکن ایسے سنا دیتا ہوں جیسے کسی کے پاس سونا ہو اور
سونا بھی اس کے پاس 24 کیرٹ کا ہو کہ جس کے اندر ملاوٹ نہ ہو، اور وہ کہے کہ تم ایسے کرو یہ سونا لے لو اور یہ مٹی مجھے دے دو. اور میں تو یہ بھی نہیں کہنا چاہتا تھا، میں نے کہا آپ کو گننا ہے وہ کہ یہ جو گوبر کا ڈھیر ہے نا یہ مجھے دے دو، یہ سونا لے لو. اور میں نے کہا آپ کو گننا ہے تو گوبر سے بھی اتنی گننی آتی، یہ جو پخانے کا ڈھیر ہے اسے تم ایسے کرو مجھے دے دو اور سونا لے لو. میں ایسے سمجھتا ہوں دنیا کو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پیارے اللہ میرے اللہ، لا الہ الا 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 اللہ. پیارے اللہ میرے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پیارے اللہ میرے اللہ، لا الہ الا 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 اللہ. تو ہی تو ہر طرف تو ہی تو، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. پیارے اللہ میرے اللہ، پیارے اللہ میرے اللہ، لا الہ الا 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 اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 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 اللہ. پیارے اللہ میرے اللہ، پیارے اللہ میرے اللہ، اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ، اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللهم صل على سيدنا محمد جزا الله عنا محمدا ما هو أهله وصلى الله على النبي الأمي. اے کریم آقا، ہم آپ کے بندے ہیں، بڑے ہی غافل اور گندے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں آتا. اللہ رب العزت ہم نے سیکھا ہی نہیں. اس زندگی کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کوئی بھی وقت نہیں لگایا اللہ، کہ ہم جان سکیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے تھے. ہمارے ماں باپ نے بھی نہیں بتلایا، ہم اسکولوں کالجوں میں جاتے رہے، وہاں بھی نہیں سکھلایا. ہمارے دوست یار تھے، ان میں سے بھی کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ہمیں بتاتا کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں. ہم نے ہمسایوں سے بھی کبھی یہ گائیڈنس نہیں لے سکے، اور جن لوگوں سے یہ گائیڈنس لینی تھی وہ علماء کرام اور اہل اللہ، ان کے پاس ہم جا نہیں سکے. تو اے میرے کریم آقا، ہم اپنے جرم کی معافی مانگتے ہیں. ہم ارادہ کرتے ہیں اللہ کہ تیری اطاعت کریں گے، لیکن ہمارے صدم ظریفی ہماری زندگی کی اور ہماری غفلت اور حماقتوں کی یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے تو ہم نے دنیا میں آنے کا مقصد نہ پوچھا، اور نہ ہم نے جانا کہ وہ کون سی زندگی ہے یا رب جو تو ہم سے چاہتا ہے. وہ کون سی زندگی ہے اللہ جس کا تو تقاضا کرتا ہے، جس کو تو نے قرآن میں بھیجا ہے، اور جس کو زندگی کو سکھلانے کے لیے اور اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے، اس کو ڈیمانسٹریٹ کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. ہم نے اس زندگی کی پرواہ نہیں کی، اپنی خواہشات کی زندگی، من چاہی زندگی گزارتے رہے ہیں. اللہ ہمارا بہت وقت ضائع ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم نے زندگی کا اکثر حصہ دنیا کے اصول کے لیے، اور اللہ دنیا ہمارے لیے بڑی ہی اہم چیز ہے. وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ دنیا کو ہمارے بڑے فکر کی چیز نہ بنا. اے کریم آقا، دنیا ہمارے سب سے بڑے فکر کی چیز بن گئی ہے، اور آخرت ہم سے اوجھل ہو گئی ہے. اے اللہ، آج یہ جو مجلس ہے اس میں اللہ تیرے کچھ بندوں نے اللہ تیری عطا کردہ توفیق کے ساتھ، تیرے بندوں کی تیرے توفیق کے ساتھ تیرے بندوں کی کچھ اللہ داد رسی کی ہے. ان کے اس عمل کو قبول فرما، اور اس کے عوض ان کو اپنا قرب اور تعلق نصیب فرما. اللہ اس عمل کو قبول فرما کے قلوب سے غفلتیں دور فرما، اور آئندہ زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ ان کے کسی بھی عمل کو جو آپ کو پسند آ گیا ہو، نہیں تو پھر محض اپنے فضل و کرم کے ساتھ اے کریم آقا ہماری گزشتہ زندگی کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما. اللہ اگر ہم اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے اور وہ زندگی جو آپ چاہتے ہیں اس سے تقابل کرتے تو پوری زندگی اللہ جہالت پر مبنی نظر آتی. پوری زندگی خواہشات اور نفسانیت پر مبنی نظر آتی. پوری زندگی میں بے شمار حماقتیں، بے شمار غفلتیں، جہالتیں
غصے اور کینے اور بغض سے بری نظر آتی. یہ پوری زندگی بالکل ایک ڈسٹ بین کے اندر پھینکنے والی ہے. اللہ رب العزت رحم کا معاملہ فرمائیے. نہ تو اللہ ہمیں آپ کے حقوق کا پتہ ہے، نہ ماں باپ کے حقوق کا پتہ ہے، نہ رسول اللہ، نہ قرآن، نہ ہمسایوں کا. اللہ ہم تو بس نفس پرست ہیں. اللہ رب العزت ہم نے سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی، قرآن کھولا ہی نہیں، نہ قرآن کسی عالم سے پڑھا ہے. اللہ یہی زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھ رہے ہیں. اللہ رب العزت ہماری اس غفلت کو دور فرما، ہمیں علم دین پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے مقبول بندوں کی صف میں شامل فرما، ہماری گزشتہ زندگی کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما. اللہ جتنے بھی احباب سن رہے ہیں اللہ ان سب کو پاک صاف فرما، اللہ ان کو پاک صاف فرما. اللہ دلوں میں سے قدورتیں نکال دیجئے، سینوں میں سے حسد کینہ اور بغض نکال دیجئے، اپنی محبت کو دلوں میں داخل فرما دیجئے. اللہ ہدایت کا نور سینوں میں داخل فرما دیجئے، ہدایت کا نور سینوں میں داخل فرما دیجئے، ہدایت کا نور سینوں میں داخل فرما دیجئے. اللہ رب العزت کرونا وائرس کے جتنے بھی مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ نصیب فرما. اللہ ایمان کو ہمارے احباب کو اللہ اس وائرس کی اس کی اللہ انفیکشن سے محفوظ فرما دیجئے. اللہ تیرے بندے جو تیرے رستے میں تیرے لوگوں کے لیے اللہ خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ اللہ خدمت کر رہے ہیں، اللہ ان کے سینوں میں عشق الہی بیدار فرما دیجئے اور ان کے اندر اللہ فکر آخرت پیدا فرما دیجئے اور اخلاص نصیب فرما دیجئے. اس کا اجر ہم صرف اللہ تیری رضا کی شکل میں ان کو ہی مانگتے ہیں، تجھ سے تجھے مانگتے ہیں. تو اپنی رضا نصیب فرما دیجئے. آنے والوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اس فقیر کی مجلس میں کسی ایک کو بھی رد نہ فرما، اس فقیر کی مجلس میں کسی کو شکی نہ فرما، اس فقیر کی مجلس میں کسی کو محروم نہ فرما. سینوں میں قرآن کو داخل فرما دیجئے، سینوں میں ہدایت کو داخل فرما دیجئے، سینوں میں خشیت الہی کو اللہ اپنی محبت اور خشیت دونوں کو داخل فرما دیجئے. سنت کی قدر و منزلت ہماری زندگی میں داخل فرما دیجئے. اللہ ہمیں اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ قلب کی غلاظتیں صاف کر دیجئے، قلب کا شرک پاک کر دیجئے، غیر اللہ سے دلوں کو صاف کر دیجئے. اللہ جتنے بھی حقوق العباد کی ادائیگی میں کمی ہے اس سلسلے میں اللہ ہمیں شریعت کے مطابق قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اللہ حقوق العباد میں کمی میں تجھ سے بھی معافی مانگتے ہیں اور ان سے بھی جن کے حق تلف ہوئے ان کو ہم سے راضی فرما. اللہ آج کی مجلس میں ہماری مغفرت فرما دیجئے، آج کی مجلس میں ہمیں پاک صاف فرما دیجئے، آج کی مجلس میں ہمیں اپنا بنا لیجئے، اس مجلس کے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. اللہ سننے والوں کے قلوب میں ایمان کا نور داخل فرما دیجئے، سننے والوں کے قلوب میں عشق الہی پیدا فرما دیجئے، سننے والوں کے قلوب میں اللہ اپنا قرب اور تعلق اور اپنی کبھی نسبت پیدا فرما دیجئے. اللہ دلوں کو صاف فرما دیجئے، دلوں کو پاک فرما دیجئے، دلوں کے اندر اپنا عشق اور اپنی محبت داخل فرما دیجئے، سینوں میں اپنی معرفت عطا فرما دیجئے، اپنی زیارت کا شوق نصیب فرما دیجئے، اپنی لقاء کا شوق، اپنی دیدار کا شوق نصیب فرما دیجئے. اللہ رب العزت گزشتہ زندگی کے سارے گناہوں کی مغفرت فرما دیجئے. نوجوانوں سے اور ہم سب سے جتنے بھی جوانی کے گناہ ہوئے آج اس مجلس میں جوانی کے سارے گناہوں کی مغفرت فرما دیجئے. تنہائی کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، تنہائی کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، تنہائی کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، انٹرنیٹ کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اس کا غلط استعمال سے جان چھڑا دیجئے. اللہ پاک دامنی نصیب فرما دیجئے، حیا والی پاکیزہ زندگی اللہ نصیب فرما دیجئے. اے کریم آقا بے حیائی والے کاموں سے بچا دیجئے، فحاشی کے امور سے بچا دیجئے. عورتوں کو اللہ رب العزت پردہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، عورتوں کو باحیا بنا دیجئے، مردوں کو بھی حیا نصیب فرما دیجئے. اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرما دیجئے، پاکستان کی فوج کی حفاظت فرما دیجئے، پاکستان کی فوج کا رعب پوری دنیا کے کفر پر
طاری فرما دیجئے، ہماری فوج کے قلوب میں عشق الہی اور عشق رسول بیدار فرما دیجئے اللہ، اور جتنے بھی احباب پاکستان کے لیے مخلص ہیں ان تمام کو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو تمام کو اپنے فضل و کرم کے ساتھ اللہ رب العزت ان کو پکا سچا مومن اور حضور کا غلام بنا دیجئے، حضور کا غلام بنا دیجئے اللہ، ہماری حکومت کی بھی مدد فرما دیجئے، صحیح مواقعوں پر صحیح فیصلہ صحیح فیصلہ کرنے کی تو مواقعوں پر صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو سپر پاور بنا دیجئے، پاکستان کے نوجوانوں کو قابل فخر بنا دیجئے، اور یہ جو ٹائیگر فورس ہے اللہ اس کو بھی متحرک کر دیجئے اور اس کی بھی مدد فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ کوئی چیز کی خوشی مجھے نہیں لگتی جب وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، اور جب اس کی چیٹ میں پکڑتا ہوں تو اس وقت میں چاہتا ہوں کہ مر جاؤں، اور اس نے مجھے کہا خودکشی، یہ وہ جو دوسری ہے آپ معاف کیجیے گا، اس نے بھی علم دین پڑھا ہوا ہے، اور یہ بھی اس نے کہا کہ جس وقت میں دیکھتا ہوں